کے شعر گنگناؤں میں، بندگی کے مزے اٹھاؤں میں، لطف کی بات ہے کہ سر اپنا رکھ کے سجدے میں بھول جاؤں میں، آئینہ دل کا میرے صاف تو ہے، شرک سے مجھ کو انحراف تو ہے، اور وحدہ لا شریک ہے اللہ، مجھ کو ساگر یہ اعتراف تو ہے۔ میں تو ساری رات گا سکتا ہوں۔ سچ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت آپ نے خوش کر دی۔ سنیے آپ، صرف احساس کی تاثیر نہیں ہے آپ۔ میں آپ سب کو اس کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، میرے بہت سارے دوستوں کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے 21 سال تک لڑا ہوں۔ میرا ایک ہی کہنا تھا کہ سمویدھان جو کہے وہ سچ ہے۔ کبھی تفصیل سے 1 گھنٹے کا میرا انٹرویو ہے، آپ چاہیں تو ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سچ مچ میں نے رو کر کے اسے لکھا تھا کہ صرف، اور اس کا کرب اگر آپ سمجھیں گے تو میری شکل زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے، کہ صرف احساس کی تاثیر نہیں ہے آقا، اور ایک ہی چہرے کی تصویر نہیں ہے آقا، لفظ و تقریر کی تحریر نہیں ہے آقا، ایک مسجد ہی کی تعمیر نہیں ہے آقا، ارے ان کی رحمت کی رسائی پہ ٹکی ہے دنیا، ایک ہی قوم کی جاگیر نہیں ہے آقا۔ روشنی کے امین ہے آقا، روح ماہ مبین ہے آقا، صرف ایک قوم کے نہیں ہے، رحمت عالمین ہے آقا، خاص احسان کے، سنیے میری تخلیق دیکھیں آپ، کہ خاص احسان کے دائرے میں ہوں، نور یزداں کے دائرے میں ہوں، اور عشق سرکار کے وسیلے سے میں بھی ایمان کے دائرے میں ہوں، عشق سرکار کے وسیلے سے میں بھی ایمان کے دائرے میں ہوں۔ اور شعر دیکھیں آپ کی، یہ رتبہ ہے بہت، شہرت بہت ہے، میری ہستی کی یہ قیمت بہت ہے، یہ رتبہ ہے بہت، شہرت بہت ہے، میری ہستی کی یہ قیمت بہت ہے، ارے کہے دنیا مجھے دیوانہ ان کا، میرے حق میں یہی عزت بہت ہے۔ ایک شرط سے اٹھ کے اسلام پوری کائنات کے میں چھایا ہے، کرشمہ اس برہمن سے سنیے، چاند 2 ٹکڑے ذرا کر کے دکھاؤ تو صحیح، چاند، صحیح بھائی، چاند 2 ٹکڑے ذرا کر کے دکھاؤ تو صحیح، پھر ڈوبے سورج کو ذرا پھر سے اگاؤ تو صحیح، اور میرے سرکار کو سرکار نہ کہنے والوں، پشت پر مہر نبوت کی دکھاؤ تو صحیح۔ چاند 2 ٹکڑے ذرا کر کے دکھاؤ تو صحیح، ڈوبے سورج کو ذرا پھر سے اگاؤ تو صحیح، اپنے سرکار کو، میرے سرکار کو سرکار نہ کہنے والوں، پشت پر مہر نبوت کے دکھاؤ تو صحیح۔ آنکھوں میں مدینے کی زمین رکھتا ہوں، آنکھوں میں میری بہن سنیں آپ، بھابھی آپ بھی سنیے، کہ آنکھوں میں مدینے کی زمین رکھتا ہوں، احساس میں فردوس بری رکھتا ہوں، اور میں سچا برہمن ہوں، اس لیے ساگر معراج محمد پہ یقین رکھتا ہوں۔ محمد راز حق کے
نشان ہیں، بے شک ہے محتاج کرم ہر قوم ان کی، صرف مسلمان نہیں، ہے محتاج کرم ہر قوم ان کی، محمد رحمت کون و مکان ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بو جہل جیسا بو لہب کی طرح بے ادب اور بے اصول نہیں، کوئی بھی پاک صاف ہندو ہو وہ کبھی دشمن رسول نہیں۔ ہر درد سے ہر غم سے رہائی بخشی، ہر زخم تمنا کی دوائی بخشی، شاہوں سے بھی رتبے میں وہ اعلیٰ ٹھہرا، آقا نے جسے اپنی گدائی بخشی۔ خاص طور پر آپ کے لیے نذرانہ، آپ کی عظمتوں کے قائل، عرش اعظم پر گئے جس دم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش اعظم پر گئے جس دم، کبھی کبھی بہر کی کمی سے جب بنا لقب کے سرکار کا نام کہنا پڑتا ہے بڑا درد ہوتا ہے، لیکن یہ مجبوری ہے بہر کی۔ عرش اعظم پر گئے جس دم محمد مصطفیٰ، بخش سے امت کے بارے میں ہوا جو فیصلہ، لوٹے جب عرش معلیٰ سے شہنشاہ علم، ساتھ میں لائے نماز پنج گانا، ساتھ میں لائے نماز پنج گانا۔ میں نے یہ جو دو قطع سعودی کے جدہ میں پڑھا تھا تو اگلے دن 8 اخبارات میں سلامت رہیں وجیہ الدین صاحب، انہوں نے میرے بارے میں لکھا تو 28 اخباروں میں دنیا کے ایک ہی دن میں آیا تھا، ڈان سے لے کر کے کرونیکل سے لے کر کے امریکن اس میں۔ یہ دونوں قطعات آپ سن لیں طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اس برہمن کی تخلیق ہے کہ یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوہر پتھر، یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوہر پتھر، ہاں مگر حامل حرمت ہیں دو پتھر پتھر۔ یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوہر پتھر، ہاں مگر حامل حرمت ہیں دو پتھر پتھر۔ ایک تو کعبہ کی دیوار پہ جو چسپا ہے، اور دوسرا آقا نے باندھا جو شکم پر ہے۔ ایک تو کعبہ کی دیوار پہ جو چسپا ہے، آقا نے باندھا جو شکم پر ہے۔ یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوہر پتھر، ہاں مگر حامل حرمت ہیں دو پتھر پتھر۔ ایک تو کعبہ کی دیوار پہ جو چسپا ہے، دوسرا آقا نے باندھا جو شکم پر پتھر۔ اسی قبیل کا بھائی، اسی قبیل کا ایک قطعہ اور سنیں اور متفق ہوں تو صرف مجھے دعا دیجئے گا، آشیرواد دیجئے گا، اور اس سلسلے کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ سنگ اسود ذہن میں رکھیے، اول نہیں رہا کوئی آخر نہیں رہا۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا سرکار دو عالم نے شکم پر پتھر لگا کے بھوک کو مات دے دیا، چاہتے تو پوری دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے آ جائے۔ اول نہیں رہا کوئی آخر نہیں رہا، میرے نبی کے بعد نبی پھر نہیں رہا۔ اور سرکار نے جب سنگ شکم سے لگا لیا، کوئی بھی بت تراش اب کافر نہیں رہا۔ سرکار نے جب سنگ شکم سے لگا لیا، میں نے بت پرست نہیں کہا ہے، بت تراش کہا ہے۔ کوئی بھی بت تراش اب کافر نہیں رہا، اور دل میں اگر ہے گنبد خضرا کی جھلک، ہو جائے میرا سینہ مدینے کی طرح، اور آقا کے تصور میں جو آنکھیں چھلکیں، چمکے میرا ہر اشک نگینے کی طرح۔ اب وہ شعر جو تخلیق کا حصہ ہے، پہنچے تھے عمر قتل کی نیت سے مگر، پہنچے تھے عمر قتل کی نیت سے مگر،
کچھ اور ہی جذبات کی تصویر بنی اور پڑھتے ہی نظر چہرے پر انور پر شمشیر گری ہاتھ سے تقدیر بنی. شمشیر گری ہاتھ سے تقدیر بنی. مجھے اجازت دیں، میں تحت میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہر شعر اس میں ایک واقعہ ہے. حالانکہ جلدی سے ترنم میں پڑھ دوں تو چلے گا. شجر حجر یہ خشک و تر ہے نغمہ زن خوشی خوشی. ہر شعر میں ایک واقعہ ہے. شجر حجر یہ خشک و تر ہے نغمہ زن خوشی خوشی. زمین پہ آ گیا ہے وہ نبی جسے کہیں نبی. یہ یقین بھی نہیں کر سکتے کہ بو جہل کے ہاتھ سے کسی کی تقدیر سنور سکتی ہے. یہ بو جہل کے ہاتھ سے نصیب ہی سنور گیا. نجات مل گئی کہے یہ کنکری سے کنکری. نبی 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 نبی. حضرت حلیمہ بی کو بھی کوئی تو کہہ کے بلا سکتا تھا. دیکھو کس نے بلایا. نصیب اب حلیمہ تیرا خوب جگمگائے گا. نصیب اب حلیمہ تیرا خوب جگمگائے گا. تجھے کوئی بھی غم نہیں یہ کہہ رہی تھی اونٹنی. نبی 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 نبی. اور وہ شعر جس کے شانے پر کربلا کا واقعہ ٹکا ہوا ہے. اس وقت کو یاد کریے تو روح کانپ اٹھے گی. یہ ہجر کی وہ رات تھی سبھی تھے ڈر میں مبتلا. یہ ہجر کی وہ رات تھی سبھی تھے ڈر میں مبتلا. مجھے کسی کا ڈر نہیں یہ کہہ کے سو گئے علی. نبی 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 نبی. صحابہ بھی حضرت جبرائیل دنیاوی طور پر سرکار دو عالم سے عمر میں کچھ زیادہ تھے. دنیاوی طور پر میں نے 2 شعر کہہ کے اس کو واضح کیا ہے. ایک دن اتفاق ان کے منہ سے نکل گیا کہ سرکار دو عالم کے سامنے بول پڑے کہ یا رسول شاید میں آپ سے عمر میں زیادہ پڑا. یہ جبرائیل نے کہا. ہر شعر میں ایک واقعہ ہے. یہ جبرائیل نے کہا کہ عمر میں ہوں میں بڑا. پھر آقا بولے دیکھی ہے کیا آپ نے یہ روشنی. اس کو سیدھی بھاشا میں سمجھاتا ہوں عام لوگوں کے لیے. وہ بات جس سے منسلک تھی عمر جبرائیل کی جبین پاک مصطفیٰ پہ تھی وہی تو روشنی. اور نبی کے ایک بیٹے آپ سب نوجوان ہیں اس شعر کو اس کی حفاظت کریں آپ. نبی کے ایک غلام کا یہ مرتبہ تو دیکھیے. نبی کے ایک غلام کا یہ مرتبہ تو دیکھیے. اندھیرے قید ہو گئے بلال نے اذان دی. اندھیرے قید سبحان اللہ بولیے. اندھیرے قید ہو گئے بلال نے اذان دی. ارادہ کر کے آئے تھے عمر نبی کے قتل کا. نظر پڑی جو آپ سے نظر ملی جو آپ سے پڑھا ہے کلمہ اس گھڑی. نبی 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 نبی. اگر میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھ سکیں
اس مرکزی شعر کی حفاظت کریے. خدا نے خود کا اس سے میری تخلیق میری زندگی، یہ حسینی برہمن پوری طرح سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. خدا نے خود کہا ہے یہ اے میرے آقا آپ سے. کس نے کہا؟ خدا نے خود کہا. قصہ معراج بھی اس سے مکمل ہوتا ہے. خدا نے خود کہا ہے یہ اے میرے آقا آپ سے میرے. خدا نے خود کہا ہے یہ اے میرے آقا آپ سے تیرے لیے خدا ہوں میں. تو ہے میرا نبی 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 نبی. لکھوں میں نعت پاک یہ کہاں میری بساط ہے. اٹھائے جب قلم یہ ساگر آپ کیجئے رہبری. نبی 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 نبی. میں آخری میں ایک نظم کہنا چاہتا ہوں. اس کو کہنے میں مجھے لگ بھگ 6 سال لگے تھے اور پہلی بار میں نے اسے جدہ میں سنایا تھا اور اس سمے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ساگر صاحب یہاں سلطنت جو ہے وہ راجشاہی ہے، اگر سر یہاں سے کٹے گا بھی تو دھڑ آپ کا بمبئی نہیں جائے گا. یہ راحت نورین کا اور اس میں یوٹیوب میں بھی میں نے سنایا. اور اس تک خالی میری عظمت بڑی پاکیزہ ہے. مجھے سلیقہ بھلے نہ آتا ہو عبادت کا جو اسلام میں سب کے پاس ہے، لیکن میرے عقیدت کے جذبے میں کمی نہیں ہے. اور بتائیے گا کہ یہ نعت جو میں نے کہی ہے یہ کس حد تک صحیح ہے. بس اتنا جانیے بنا سوال پوچھے کہ آج کے 45 سال قبل جب اگر آپ حرم شریف جاتے تھے تو وہ مقدس شے صفا مروہ، وہ مقدس دائرہ، افق، عرش، خلا، اللہ، عبادت میں کہیں خلل نہیں پڑتا تھا. شاہراہ ایک کے سامنے 90 منزل کا ابراج حرم بنا ہوا ہے، زمزم ٹاور. ایسا نہیں لگتا آپ لوگ جو گئے ہیں کہ اگر سر جب سلام پھیرو تو عبادت میں خلل پڑتا ہوگا؟ میری نظم یہاں سے شروع ہوئی ہے. آپ کی محبتیں، میری تپسیا پوری ہوئی میرے بھائی. ابراج حرم. ابا حضور آپ لوگ اس لیے سنیں، سرفراز بھائی خاص طور سے آپ نے بہت ہمیں سنبھالا ہے. مرکز علم و عمل تھا یہی صحرائے وسیع. مرکز علم و عمل تھا یہی صحرائے وسیع. ہاں یہی فیض نبوت تھا زمانے پہ محیط. یہی باطل پہ ہوا کرتی تھی سچائی کی جیت. تھا ہواؤں میں صدا امن و اما کا سنگیت. اقتضاد آہ مگر آج بہن سامنے ہے. اٹھیں سجدے سے تو ابراج حرم سامنے ہے. اقتضاد آہ مگر آج بہن سامنے ہے. اٹھیں سجدے سے تو ابراج حرم سامنے ہے. وہ جیسلمیر سے جانے والے لوگ، وہی ارکان و مناسک، وہی حج کی تنظیم. چشمے زمزم و نقش قدم ابراہیم. وہ کعبے کی چوکھٹ، اسود و ملتزم و سجدہ گہے قوس حتیم. سب وہی ہے پہ کہاں سادگی دور قدیم. عہد حاضر کی عمارت کا بھرم سامنے ہے. اٹھیں سجدے سے تو ابراج حرم سامنے. وہ 2 مینارہ جو استنبول کے شاہ نے بنائے تھے، میں برہمن ہو کے دعوے سے کہہ رہا ہوں، جو آپ کو نہیں. چاند سے ورلڈ کی ٹوپوگرافی دیکھیے تو دنیا کے سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ نہیں ہے، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ نہیں تھی. سرکار دو عالم کے وہ 2 مینارہ تھے ورلڈ ٹوپوگرافی میں. اور یہ قواعد، یہ قانون تھا کہ شہزادوں کے جتنے حویلیاں اور محل بھی بنے ہوئے تھے مینارہ سے اوپر نہیں تھے. پیسے کے لالچ میں 90 منزل کا جو بنا ہے، آگے سنیں کہ رفعت روح کا مظہر تھے یہ روشن مینار، جو ادا کرتے تھے ایک لا
اتنا ہی کردار، جیسے کھلتے ہوئے ہوں انفس و آفاق کے دوار، آج حائل ہے مگر ایک ستم کی دیوار، دل میں ایک کرب ہے اور صورت غم سامنے ہے، اٹھے سجدے سے تو ابراج حرم سامنے ہے۔ اور ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ زر سیال، بیٹا پیٹرو ڈالر، ریت میں ایک زر سیال نکل آیا ہے، اہل ستوت پہ تکبر کا گھنا سایہ ہے۔ آپ سے داد مل گئی، مجھے سند مل گئی، اور میں نے سعودی میں جو پڑھا تھا وہ پڑھ رہا ہوں، بعد میں میری آپ نے جو پرورش دی ہے اس سے میں نے وہ مصرع بدل دیا کہ ریت میں ایک زر سیال نکل آیا ہے، اہل ستوت پہ تکبر کا گھنا سایہ ہے، خواہش تخت نے ایمان کو دھدلایا ہے، خواہش تخت نے ایمان کو دھدلایا۔ لیکن شاعری کا مخملی احساس میں نے اس کو یوں کہہ دیا کہ خواہش دہر نے ایمان کو دھدلایا ہے، گنج اب جذب و عقیدت کا فرم آیا ہے، خواہش تخت نے ایمان کو دھدلایا ہے، زینت ڈالر و دینار و درہم سامنے ہے، اٹھے سجدے سے تو ابراج حرم سامنے ہے۔ آخری سن لیں آپ، حضور پھر سے ایک شعلہ برآمد ہو زدود رفتہ، وہ افق اپنی گزشتہ وہ امود رفتہ، اور وہ مہک عود کر، میری شریک حیات نے بتایا کہ عربی میں لوٹ کر کو عود کر کہتے ہیں، عود کر آئے یہاں خوشبوئے عود رفتہ، پھر نظر آئے وہی شان نمود رفتہ، ہے یہ حضرت مگر امکان تو کم سامنے ہے، اٹھیں سجدے سے تو ابراج حرم سامنے ہے۔